افغانستان کے حوالے سے نام لیا گیا تھا۔ اچھا، اس میں وہاں پر بات یہ ہوئی کہ جو نمبرز یوز ہوئے یا جو نمبر جیو فینسنگ میں آئے یا جو نمبر ٹریک کیے ان میں انٹرنیشنل نمبر ہیں۔ اچھا، ان انٹرنیشنل نمبر میں سے جو نمبر آئے ہیں وہ افغانستان کے جو ان کی کوڈ کا اور ادھر کے جو سم وہ استعمال ہوئی ہیں۔ تو جس پر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہمارے پاس انفارمیشنز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو چیمبر میں بتانا چاہتے ہیں۔ اب وہ جو انفارمیشنز یا وہ جو چیزیں تھیں وہ چیمبر میں عدالت کو بتائی گئیں اور عدالت نے اس میں تو یہ لوگ جو ہیں نا یہ سارے یہ ایسی پکڑ میں آئیں گے کہ ان کی نوکریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ان کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے اس کرب کا اظہار عدالت کے سامنے کیا اور چیف جسٹس جو ہیں وہ خود جو ہے بڑے انہوں نے یعنی ان کے بھی چہرے پر نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی محسوس کر رہے تھے اور انہوں نے اشارہ کیا، بلکہ ریمارکس دیے کہ یہ دیکھیں یہ والد ہے، اس کے دکھ کو، اس کے درد کو، اس کے کرب کو آپ محسوس کریں۔ میں جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ حکومت کی بدنیتی نظر آئی ہے، پھر ہمیں پنجاب پولیس کی بدنیتی نظر آئی ہے، پھر جو ایٹماسفیئر بنا ہوا تھا، جو صورتحال تھی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صورتحال اس طرح کی نہیں تھی کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ٹریٹ کی جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بھٹی، میرے ساتھ شاکر روان صاحب موجود ہیں۔ پچھلے 15 سال سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں اور تجربہ اچھا خاصا رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ 22 سے 23 دن ہو گئے ہیں، کسی قسم کا ان کے بارے میں کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں کہاں پہ نہیں ہیں، بلکہ آئی جی پنجاب نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید عمران ریاض صاحب افغانستان نہ چلے گئے ہوں، ان کو افغانستان نہ لے کر گیا ہو۔ ساری کہانی ہے کیا؟ پچھلے 22-23 دن سے کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ عمران ریاض خان صاحب آخر ہے کہاں پہ؟ چیف جسٹس صاحب جو کہ ہر 5-6 دن بعد ان کو 2-3-4 دن کا ڈیلے دیتے ہیں کہ آپ دوبارہ کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن 23 دن میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کہاں پہ ہیں، ہے بھی یا نہیں۔ خدشہ ظاہر کیا عمران خان صاحب نے کہ مجھے لگتا ہے، مجھے خوف ہے کہ شاید عمران ریاض خان کو انہوں نے مار نہ دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاکر بھائی، 15 سال سے تو آپ کورٹ رپورٹنگ کر ہی رہے ہیں، یہ پچھلے 22-23 دن شاید آپ نے اپنی فیلڈ میں ایسے نہ دیکھے ہوں کہ ایک بندہ گیا ہے اور اچھا خاصا اس کو پکڑا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے، کوئی معلومات آئی ہے آپ تک یا بس اس کو ابھی ہڈن رکھا ہوا ہے؟ شکریہ حارث بھائی۔ اس طرح کی کیسز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ دائر ہوتے رہتے ہیں اور ان کیسز کو ہم جو ہے وہ رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن شاید اس طرح کا کیس کوئی سامنے نہ آیا ہو، آتا ہے کورٹ میں لیکن اتنی ہائپ نہ کریٹ ہوئی ہو۔ ہائپ ہوتی ہے اصل میں کہ ویری کرتا ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اور یہ مقبول جان صاحب کا جو ہے وہ کیس بھی اسی ہائی کورٹ میں آیا اور وہ بازیاب ہوئے۔ آفتاب اقبال صاحب کا کیس جو ہے وہ اسی ہائی کورٹ میں آیا اور بازیاب ہوئے، اور ہم صرف اس کی نہیں بات کر رہے۔ میں تھوڑا سا اس عدالت کے بارے میں، چیف جسٹس صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً کچھ 6 ماہ پہلے ایک بچی جو ہے وہ اسکول جاتے ہوئے جو ہے وہ اغوا ہوئی تھی اور بعد میں کنسرٹ وغیرہ نظر آ گئی کہ اس کے کزن تھے یا جو بھی تھے، لیکن وہ فوٹیج جب وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہی چیف جسٹس تھے، یہی عدالت تھی اور یہیں پر جو ہے وہ اس وقت CCPO لاہور کو طلب کیا گیا تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ اور دن بھی وہ اتوار کا تھا۔ اچھا۔ اور اس دن عدالت نے بڑی سخت احکامات جاری کیے تھے اور 4 سے 5-6 گھنٹوں میں وہ بچی بازیاب ہو گئی تھی۔ تو اس میں کیونکہ وہ جو معاملہ تھا وہ ایک عام پبلک اور ایک بچی اور خاص طور پر بچی کے والد سے تھا تو اس میں پھر 0 ٹالرنس رکھی گئی۔ اب جو عمران ریاض کا معاملہ ہے، دیکھیں اس میں کافی پیچیدگیاں ہمیں نظر آئی ہیں۔ اس میں جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ حکومت کی بدنیتی نظر آئی ہے، پھر ہمیں پنجاب پولیس کی بدنیتی نظر آئی ہے، پھر جو ایٹماسفیئر بنا ہوا تھا، جو صورتحال تھی وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صورتحال اس طرح کی نہیں تھی کہ اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ٹریٹ کی جاتی۔ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہ اس کیس کو لے کے چلے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ کیس جو ہے وہ التوا کا شکار ہو رہا ہے، لیکن جس طرح چیزوں کو ایک گنجل پڑا ہوا تھا اس کیس کا اور اس کا کوئی سرا نہیں مل رہا تھا، اتنے زبردست طریقے سے چیف جسٹس نے اس کا سرا جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ اس سب کو جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ باندھتے جا رہے ہیں۔
اس میں آپ یقین کریں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی اس طرح کا خدشہ یا کوئی اس طرح کی بات ثابت ہوئی کہ عمران ریاض کو جو ہے وہ کہیں منتقل کر دیا گیا یا عمران ریاض جو ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو یہ لوگ جو ہیں نا یہ سارے یہ ایسی پکڑ میں آئیں گے کہ ان کی نوکریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور ان کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑے گی۔ اس میں ایس ایچ او سے لے کر اس میں آئی جی تک ساروں کے جو ریٹن آرڈرز ہیں یا ریٹن ان کی رپلائیز ہیں وہ رکھ لیے گئے ہیں اور وہ سارے اس کا حصہ بن چکی ہیں کردار کا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدالت نے جو ہماری دوسری پرائم ایجنسیز ہیں ان سے بھی یہ کہا کہ ان کی مدد لی جائے، اور یقین کریں کہ ہمارے ادارے اتنی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ اگر انہیں ایک سوئی گم ہو جائے نا تو اس کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری دے دیں اور وہ اس کو دل و جان سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یقین کریں کہ آپ کو وہ سوئی مل جائے گی۔ یعنی ہماری ایجنسیز اتنی عالمی سطح پر ان کو جو ہے اتنا زیادہ ریکگنائزڈ کیا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کسی عام شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ساری جو ہیں وہ سسٹمائز ہو چکی ہیں، سسٹم میں ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ اصل پرابلم یہ تھا کہ عمران ریاض کے حوالے سے سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ کہیں وہ نامعلوم نہ ہو جائے، کہیں وہ مسنگ پرسن میں نہ آ جائے، تو وہ شواہد جو ہیں ان کی موجودگی کے اس کے حوالے سے جو ہے وہ شواہد جو ہیں وہ عدالت میں آ چکے ہیں، وہ شواہد پولیس کے پاس بھی موجود ہیں۔ اب صرف جو ہے وہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ لاسٹ جو بریفنگ تھی آئی جی پنجاب کی جو انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دی، اس میں اس بریفنگ میں انہوں نے بہت سی چیزیں عدالت کے سامنے رکھی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے تھوڑا سا وقت مانگا عدالت سے، اور عدالت نے ان کی یہ استدعا منظور کی ہے۔ گو کہ عدالت نے بارہا دفعہ جو ہے وہ آئی جی پنجاب، ڈی پی او سیالکوٹ، باقی جو دیگر ادارے ہیں یا جن کی طرف سے رپورٹ جمع کروائی گئی ہیں اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود عدالت کا ایک ہی موقف ہے، عدالت کے ایک ہی ریمارکس جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہم نے عمران ریاض کی جان کو محفوظ کرنا ہے اور ان کو بازیاب کروانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے جس حد تک جانا پڑا ہم جائیں گے اور ہم ہر طرح کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ایک طرف آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے گرفتار ہی نہیں کیا، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں خدشہ یہ ہے کہ شاید ان کو افغانستان نہ لے کر جایا گیا ہو۔ یہ معلومات ان تک کیسے پہنچی ہیں؟ دیکھیں اس میں نا تھوڑا سا اس خبر کو ٹوسٹ کر دیا گیا، ذکر ہوا تھا کمرہ عدالت میں افغانستان کے حوالے سے نام لیا گیا تھا۔ اچھا اس میں وہاں پر بات یہ ہوئی کہ جو نمبرز یوز ہوئے یا جو نمبر جیو فینسنگ میں آئے یا جو نمبر ٹریک کیے ان میں انٹرنیشنل نمبر ہیں۔ اچھا ان انٹرنیشنل نمبر میں سے جو نمبر آئے ہیں وہ افغانستان کے جو ان کی کوڈ کا اور ادھر کے جو سم وہ استعمال ہوئی ہیں، تو جس پر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ہمارے پاس انفارمیشنز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو چیمبر میں بتانا چاہتے ہیں۔ اب وہ جو انفارمیشنز یا وہ جو چیزیں تھیں وہ چیمبر میں عدالت کو بتائی گئیں اور عدالت نے اس میں وہ چیمبر کے بعد جب عدالت کا ریٹن آرڈر آیا تو اس میں عدالت نے کہا کہ ہم ایک اور مہلت دے رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم ہے کہ عدالت نے مہلت دی ہے آئی جی پنجاب کو، عدالت نے مہلت دی ہے کہ عمران ریاض کو پروڈیوس کیا جائے۔ تو اب یہ جو اگلی سماعت ہے اس کے اندر جو ہے وہ عدالت کی طرف اصل میں ساری چیزیں جب وہ ریٹن شیپ میں آ رہی ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں حارث بھائی، پہلے دن جو ہے وہ عدالت نے پکڑ لیا تھا، پہلے دن جب انہوں نے روز نامچہ منگوایا چیف جسٹس صاحب نے، تو وہیں پر ان کی ساری جو کارکردگی تھی یا جو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا جو یہ عدالت میں غلط موقف اختیار کر رہے تھے وہ سارے پکڑے گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود عدالت نے جو ہے وہ بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ موقع دیا، ان کو بھی موقع دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھائیں، اور ساتھ ہی جو ہے عدالت جو ہے وہ اس سارے کیس کو لے کے چل رہی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی، عمران ریاض جلد جو ہیں وہ اپنی فیملی کے درمیان موجود ہوں گے اور صحیح اور بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں۔ سر ان کی موت کی خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں یہ کس طرح خدشہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں جب آپ نہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن نہ دی جائے یا آپ سے مخفی رکھی جائے تو پھر یہ خدشات، قیاس آرائیاں، افواہیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ افواہ آئی تھی اس وقت جب انٹرنیشنل رپورٹرز وداؤٹ بارڈر انٹرنیشنل یہ ایک ادارہ ہے، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا. اب وہ ٹویٹ بھی جو ہے اس ٹویٹ میں وہ خود اپنے بات کی نفی بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے. تو جو صحافی ہے وہ اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس نے جو چیز رپورٹ کرنی ہے اس نے اس میں اتھینٹسٹی جو ہے وہ رکھنی ہے. اب مصدقہ ذرائع ہیں، پھر اس میں یہ ہوا ہے یا ہو سکتا ہے یا یعنی آپ اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو لیکن جو لوگ تھے انہوں نے صرف اس چیز کو پک کیا، اور جو لوگ زیادہ کنسرن تھے، جو لوگ زیادہ انفارمیشن رکھنا چاہ رہے تھے، تو پھر اس کو کوڈ کر کے جو ہے وہ ایک مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی گئی، جس سے جو ہے وہ لوگوں کے خدشات بڑھنا شروع ہوئے. اور یہ سارے جو ہے خدشات اس دن ختم ہو گئے تھے جب ان کے وکیل میاں علی اشفاق نے ٹویٹ کیا. انہوں نے پھر ویڈیو بیان بھی جاری کیا. انہوں نے کہا جی وہ اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ ویل اویئر ہیں، ہر جگہ پر کہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ ساری چیزوں کے ساتھ رابطے میں ہے. تو اگر وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اچھی خبریں ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس کیس کے حوالے سے وہ صرف ایک وکیل نہیں ہے، وہ عمران خان کے بیسٹ فرینڈ ہیں. اور اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ عمران خان جو ہیں عمران ریاض جب مشکل میں آئے تو وہ وہاں سے انہیں نکال کے لے آئے جہاں سے ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب 6 مہینے سال پکا ہے. تو وہاں سے اگر وہ لے آئے تو یہاں سے بھی وہ لے آئیں گے. اور اس حوالے سے وہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جوش کی نہیں ہوش کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ اپنے سینسز پر قابو رکھتے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے وہ اچھے نتائج جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد آ جائے. آخر میں مجھے بتا دیں بس، عمران ریاض صاحب کے والد صاحب آتے ہیں، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ ان کی فیملی سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے بڑے قریب سے، کیا بتاتے ہیں یا کس خدشے کا اظہار وہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جس کا بیٹا ہو یا جس کی فیملی کا کوئی ممبر ہو، آپ نہ اسے لاکھ مرتبہ کہہ دیں کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک وہ دیکھ نہیں پاتا. تو ان کے جو والد ہیں ان کی آنکھوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نمی ہوتی ہے ہر وقت، ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہوتی ہے، اور وہ ایک انتظار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کتنے شدت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی خیریت کے لیے جو ہے وہ دعا کو ہوتے ہیں. اور یقین کریں کہ ہمیں سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے ان کا، اور جس کرب میں وہ مبتلا ہیں، ایک موقع پر انہوں نے اپنے اس کرب کا اظہار عدالت کے سامنے کیا، اور چیف جسٹس جو ہیں وہ خود جو ہے بڑے انہوں نے یعنی ان کے بھی چہرے پر نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی محسوس کر رہے تھے، اور انہوں نے اشارہ کیا، بلکہ ریمارکس دیے کہ یہ دیکھیں یہ والد ہے، اس کے دکھ کو، اس کے درد کو، اس کے کرب کو آپ محسوس کریں کہ یہ کتنے جو ہے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں مناظر ہم دیکھتے ہیں ان کی فیملی کی طرف سے، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ تو پریشان ہیں. اور گزشتہ 22 دن ہو گئے ہیں، تو 22 دنوں میں اگر یہ نہ پتہ چلے کہ اس ملک کا شہری اور ایک ایسا پبلک فگر جسے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو خدشات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. شاکر روان صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے تفصیلی طور پر ہمیں آگاہ کیا کہ اس کیس میں آخر چل کیا رہا ہے، عمران ریاض صاحب محفوظ ہے بھی یا نہیں ہیں، کہاں پر ان کو رکھا گیا ہے فی الحال بھی اس چیز کا معلوم نہیں ہو سکا. لیکن بقول ان کے اور لوگوں کو بھی انہوں نے بتایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، محفوظ ہیں. بالکل جو چہمغویاں ہو رہی ہیں کہ شاید ان کو دوسرے ملک چلے گئے، افغانستان لے جایا گیا یا ان کو مار دیا گیا، یہ سارا ایک سنسیشن پلانے کی ایک کوشش ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناکام بھی ہوئی. اور خاص طور پر میاں علی اشفاق صاحب بڑے پراعتماد ہیں، اور ان کی جانب سے بار بار ٹویٹ سامنے آتا ہے کہ بے فکر ہو جائیں، میں ہر لحاظ سے ہر منٹ ہر سیکنڈ مجھے معلوم ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی معلومات آپ جس پر یقین کریں گے وہ میری طرف سے آئے گی، تو پھر ہی آپ اس کو مانیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.